کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ذرا بیداری کے ساتھ سبحان اللہ بولیا، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، دھوپ بھی بہت تیز ہے، بہت سارے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ بہرحال آپ اپنے پیارے آقا کی محبت میں آئے ہیں، کچھ بھی سہنے اور کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا، ان کے صدقے نبی کے صدقے ایمان ملا ہے، ایمان ملا ان کے صدقے۔ ہم مومن ہیں تو نبی کی نسبت کی وجہ سے، ہم مومن ہیں تو نبی کی نسبت کی وجہ سے ہیں، کوئی صحابی ہے تو نبی کی نسبت کی وجہ سے ہیں، کوئی صدیق ہے تو نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے، کوئی فاروق اعظم ہے تو نبی کی وجہ سے ہے، کوئی عثمان ذی النورین ہے تو نبی کی وجہ سے ہے، کوئی حیدر کرار ہے تو نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور مجھے کہنے دیجئے کوئی محدث ہے تو نبی کی وجہ سے، کوئی فقیہ ہے تو نبی کی وجہ سے ہے۔ ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ان کا تو شعار کریمی ہے۔ آج اگر آپ فیضان نبی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل، دامن اور ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور اونچی آواز سے ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے، بولیے سبحان اللہ۔ اور ان کا تو ماشاءاللہ قبلہ شریف صاحب نے بھی تشریف لایا ہے، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل با کرم ہی رہتے ہیں، مائل با کرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، جب یاد کیا اے صلی اللہ، آ ہی گئے تڑپایا نہیں، آ ہی گئے تڑپایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے
دو دشمن جہاں تھے ان کو بھی، جو دشمن جہاں تھے ان کو بھی دی تم نے امان اپنوں کی طرح۔ یہ ہے شان کریم، یہ ہے شان مصطفیٰ، اور پوری دنیا کے لیے پیغام ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط شرط بولتے ہیں وہ سنے۔ جو دشمن جان تھے، دشمن جان تھے، جو دشمن جان تھے ان کو بھی آقا تم نے اپنوں کی طرح امان دے۔ یہ عفو و کرم اللہ اللہ، یہ عفو و کرم اللہ اللہ، یہ خلق عظیم کسی نے نہ پایا، یہ خلق کسی نے نہیں پایا۔ کہہ دو قربان میں ان کی بخشش کے۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا رحمت اللہ، کئی چیز یہ حاصل کہہ دیجئے۔ وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، مفہوم سمجھ لو رحمت کا۔ اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے۔ محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہیے۔ دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن جو مانگنے والے تھے ان کے دل بھر گئے، دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری۔ مانگنے والے تھے وہ بھر گئے، لیکن مصطفیٰ کی نیت ابھی نہیں رکی، دیتے رہے۔ دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن اے میرے نبی دینے سے تیری نیت نہ بھری۔ جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے۔ تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار بندی، سرزمین شدور، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ایک اور شعر محبت کے ساتھ سماعت کر لیجئے، کیا خوب فرماتے ہیں۔ رحمت کا بھرم بھی تم سے ہے، رحمت کا بھرم بھی آقا تم سے ہے، شفقت کا بھرم بھی تم سے ہے، شفقت کا بھرم بھی تم سے ہے۔ ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی، ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں، تم نے تو کبھی ٹھکرایا نہیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ عطرت رسول اللہ ہے۔ نہایت قابل قدر حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم بڑے دنوں کے بعد آپ حضرات احباب کی دعوت پر، قبلہ منظور صاحب کے اصرار پر، ہمارے قبلہ مولانا فرید صاحب کی دعوت اور اس علاقے کے محبین کی محبتوں اور ان کی جو دلی لگاؤ ہے، اس کا جو اصرار رہا، اس کی قدر کرتے ہوئے میں حاضر خدمت ہوں۔ کافی لمبا سفر کل شام 10:30 بجے ہم نے شروع کیا تو چلتے ہی رہی، صرف راستے میں 1-2 گھنٹے ہم رکے رات کو، تو پھر سیدھے آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مبارک ہے اس بات پر کہ اس مدرسہ سے آج 3 حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی ہے۔ یہ آپ کی محنتوں کا پھل ہے، آپ کی معاونتوں کا پھل ہے۔ حفاظ قرآن تیار ہو گئے جنہوں نے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو محفوظ کر لیا۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حافظ کے ساتھ بہترین سے بہترین عالم دین بھی بنائے، تاکہ یہ دین و سنیت کا بڑے پیمانے پہ کام کرے۔ مجھے اس بات کا بھی بڑا احساس ہے کہ بہت سارے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ اس انداز سے بیٹھے ہیں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کو دھوپ ستا رہی ہے۔ یہ آپ کو دھوپ ستا رہی ہے زیادہ، یہ بنیادی چیز ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے نبی اور اپنے رب کو راضی کر کے اپنی آخرت کو آباد کریں۔ توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ میں یہ جملہ پھر دہراؤں گا تاکہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ان مجلسوں میں آتے کیوں ہیں۔ ہمارے پاس بڑی 2 دولتیں ہیں، ایمان اور عمل۔ دوسرے الفاظ میں کہہ دیجئے ایمان اور تقوی۔ یہ آسان الفاظ یہی ہے، ایمان، عقیدہ اور اعمال۔ یہ ہمارے پاس یعنی ایک مومن کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ باقی دولتیں جتنی ہیں وہ سب نیچے ہیں، لیکن سب سے اہم اور بڑی دولت ایک مومن کے لیے ایمان اور عمل صالح۔ توجہ ہے، اونچا نہیں آپ بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ کتنی بڑی دولت ہے مومن کے لیے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے دنیاوی سامان کو بڑی دولت سمجھے تو اسی کا مظاہرہ کر لیجئے، لیکن اگر آپ نے ایمان، عقیدے اور عمل صالح کو اپنا اصل سرمایہ اور بڑی دولت سمجھی ہے تو دل سے آواز نکالیے اور کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ اب دنیاوی طور آپ دیکھیں گے، آپ کے پاس اگر دنیاوی سامان ہے تو اس کے پیچھے بھی چور ڈاکو لگتا ہی لگتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ کشمیری بھی سمجھتے ہوں گے شاید، بیچ میں وہ بھی بولیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، لیکن آپ تھوڑا ماحول بنا دیجئے پہلے۔ ہمارے پاس جو دنیاوی سامان ہے، مال، دولت، نقد، جنس جو بھی ہے، جس انسان کے پاس بھی یہ ہوتا ہے ضرور اس کو اس چیز کا ڈر رہتا ہے، اس کے پیچھے چور اور ڈاکو لگے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی وہ موقع پائیں گے تو یہ چیز مجھ سے وہ چوری کر سکتے ہیں، چاہے پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی ہے، کپڑے ہیں، جتنا بھی سامان ہے، چور ضرور اس طاق میں لگا رہتا کہ موقع ملے تو یہ میں اس انسان سے چھین لوں گا یا چوری کر لوں گا۔ اب یہ تو دنیاوی سامان ہے، لیکن میں نے ابھی عرض کیا مومن کے لیے سب سے بڑا سامان کیا ہے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا، ایمان اور عمل صالح یا تقوی۔ یہ چیز انسان یعنی مومن کے لیے بڑی دولت ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے یا اس چیز کا علم ہے کہ انسان کے جو دنیاوی سامان ہے، جس طرح اس کے پیچھے چور لگتا ہے چوری کے لیے، اسی طرح جو مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل، اس کے پیچھے بھی ایک چور اور ایک دشمن لگا ہوا ہے۔ اس چور اور اس دشمن کا نام شیطان ہے۔ کیا ہے؟
بولیے آپ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان کا سب سے بڑا دشمن کون؟ اب شیطان آپ کے کس چیز کا دشمن ہے؟ اس کو آپ کے جسم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ پتلے بنو، دبلے بنو، موٹے بنو، شیطان کو اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے۔ شیطان جس چیز کو چھیننا چاہتا ہے وہ ہے ایمان اور عمل، یہ دو چیزیں آپ سے الگ کرنا چاہتا ہے، اور ہر وچ شیطان ات کش ملاسن میں کر میل موقع تو یم ز چیز کرب الگ اکس مومنس نش، کیا کیا؟ ایمان، بولیے کیا تو چھو سمجھن یہ میں چیز چھ ساری خود اہم ہے کس مومنس؟ بولیے اگر آپ سمجھتے ہیں تو جواب دے دیجئے جلدی سے، پورا ماحول بنا دیجئے، پہلے میں آگے بڑھوں گا۔ کیا یم سے چیز ہے کس مومنس ساری خود قیمتی چیز؟ بولیے یم سے چیز ہے ساری خود اہم سے چیز؟ دنیاوی سامان خود، سرمائی، روپیوں خود، مکان خود، جائیداد خود، اولادوں خود، ساری خود زیادہ اہم چیز، قیمتی چیز ایمان اور عمل صالح، اور یوتا چھ نش انسان زیادہ مضبوط گش یوتا چھ شیطان پریشان گسن، اور یہ کوشش کرنے میں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک مومن کا میں ایمان چھین لوں، عقیدہ ختم کروں اور اس کو بدعمل بنا دوں اور اپنے ساتھ معاذ اللہ جہنم میں لے جائیں۔ یہ کس کی کوشش رہتی ہے؟ بولیے شیطان۔ اب چونکہ شیطان اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یہ قرآن کہتا ہے ہم نے ہر نبی کو کہ دشمن رکھے ہیں، انبیاء کے دشمن ہیں، شیاطین الانس سے بھی شیاطین الجن سے بھی۔ یعنی قرآن کہتا ہے شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جو شیطان ہوتے ہیں یہ جنات میں بھی ہوتے ہیں اور بولیے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، کام دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، چاہے جنات میں سے شیطان ہو چاہے انسانوں میں سے شیطان ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا ون انسانوں میں شیطان تو جناتوں میں، مگر کام چھ دشمنی حقائی اکس مومن سن ایمان چھینن، عقید خراب کرن تو امس یہ بد عمل بناؤ۔ اب انسان کو جب اللہ نے باخبر کیا کہ انسان تیرا بہت بڑا دشمن کون ہے، جواب دیجیے۔ اگر یہ مجلس مز کا انسان تھود وائی کہ کنش انسان دپے جیسا چی وہ شخص تیرا دشمن ہے، اسٹیج سے کوئی شخص کھڑا ہوگا، کسی بزرگ کو کھڑا کرے گا یا کسی جگہ اسے ملے گا اور کہے گا فلاں شخص تیرا دشمن ہے۔ بتائیے جس کو یہ کہے گا وہ تیرا دشمن ہے، اب یہ کتنا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا؟ تھوڑا سا تو ایک سامنے میں اگر کوئی انسان سے وہ فلانی شخص کرن دشمنی، وہ انسان تیرا دشمن ہے، میں نے اس کا تھا کوشش کرو امس انسان نہیں بچنی۔ سو دشمن آشا اشیا نہ آشا، وہ ہے یا نہ ہو، لیکن کسی معتبر شخص نے ہمیں بولا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، وہ ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جب کسی نے ہمیں کہہ دیا کہ وہ دشمن ہے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے؟ کریں گے نا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہم ضرور احتیاط کریں گے، اس کے پاس جانے سے، اس کو اپنے پاس آنے سے بڑا احتیاط کریں گے۔ اگر وہ کسی کام کا ہمیں مشورہ دے گا تو ہم ضرور بہت پر سوچیں گے کہ کیا اس کے مشورے پر ہم عمل کریں گے کہ نہیں،
کیونکہ فلاں شخص نے ہمیں بولا کہ یہ تمہارا، شاید میری بات آپ تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں۔ یہ مثال میں نے اس لیے آپ کو دی، اگر ہمیں کوئی دنیا کا انسان کہے کہ وہ انسان تمہارا دشمن ہے، تمہارے مال کا دشمن ہے، تمہاری جان کا دشمن ہے، تمہاری اولاد کا دشمن ہے، تو ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں اس شخص سے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ تمہارا بھی کوئی دشمن ہے، اب یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ رہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ سیدھے رب ذوالجلال کہتا ہے اے انسان وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے، اللہ کہہ رہا ہے۔ انسان یاد رکھ، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ میرے دوستوں، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے دل و دماغ پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، جب ہمیں کسی دنیا کے انسان نے کہا کہ کوئی تمہارا دشمن ہے، تو جس کی نشاندہی اس نے کی، دشمنی کی، تو ہم اس سے بچتے رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہم نے اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے اس کو دشمن سمجھا، اور سمجھ کر کے پھر اس کے باتوں پر ہم نہیں چلے۔ لیکن جب ہمیں رب کہتا ہے کہ تمہارا شیطان دشمن ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ ہم شیطان کو کتنا اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ آپ کہیں گے جناب ہم سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ شیطان ہمارا، لیکن میرا پھر ایک سوال اور یہ ہوگا، اب بتاؤ ہم اس سے بچتے کتنا ہیں؟ ایک ہے کسی کو دشمن سمجھنا، اور ایک ہے دشمن سے اپنے آپ کو لا۔ صرف سمجھنا اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہم سمجھیں گے یہ دشمن ہے، لیکن اس کی باتوں پر بھی عمل کریں گے، اس کے ساتھ تال میل بھی بڑھائیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اس کے مشورے بھی مانیں گے۔ یہ دشمن سمجھنا ضرور ہے، لیکن دشمن سے بچنا تو اللہ کہتا ہے ان شیطان للانسان عدو مبین، اے انسان تمہارا شیطان بڑا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ میرے دوستو، یہ تمہارا رب کہہ رہا ہے، یہ خالق کہہ رہا ہے، یہ مالک کہہ رہا ہے، اے انسان تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بولیے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب جب رب نے کہہ دیا شیطان دشمن ہے، تو بتاؤ اس کو صرف دشمن سمجھنا ہے یا اس سے بچنا بھی ہے؟ اس سے بچنا بھی ہے۔ اب وہ بات بھی آپ یاد رکھیں، شیاطین جنات میں بھی ہوتے ہیں، اونچا نہیں بولا آپ نے، شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ بولیے بولیے، زور سے بولیے۔ لوگوں میں سوال کرنا چاہوں گا، رب کہتا شیطان تمہارا دشمن ہے، اب شیاطین انسانوں میں بھی ہے، شیاطین جنوں میں بھی ہے، اور ہمیں رب کہتا ہے کہ تمہارا شیطان دشمن ہے۔ لوگوں صرف ان کو شیطان سمجھنا نہیں، بلکہ ان کو ان سے بچنا۔ اب یہ ہمارے کس چیز کے دشمن ہیں؟ ایمان، عقیدے اور عمل کی۔ ایمان اور عقیدہ یہ ایک ہی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کے دشمن ہیں اور ہمارے اعمال کے دشمن ہیں۔ یعنی ہمیں ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ یہ بد عقیدہ بھی بنے، یہ بے ایمان بھی بنے، اور بد عمل بھی بنے۔ یہ ہے شیطان کی کوشش۔ اس سے مقصد کیا ہے اس کا؟ بنی آدم سے بدلہ لینا، کہ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا اور جہنمی بنا دیا گیا، مردود بنا دیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے رد ہوا ہے۔ شیطان کو تو یہ سزا مل چکی ہے، ابھی بس جہنم میں جانا باقی ہے، باقی رب کا وہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ رائندگاہ ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس پر قیامت تک لعنت ہے، اللہ کی، فرشتوں کی، سارے مومنین کی لعنت اس پر ہے۔ یہ سزا میں وہ تو زندگی گزار ہی رہا ہے، اب اس سے ہماری دشمنی کیا ہے؟ تو آدم کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا،
آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا، اب اس کا وہ بدلہ بنی آدم سے لینا چاہتا ہے۔ یہ بنی آدم بھی میرا ساتھی بنے اور میرا ساتھی بن کے وہیں جائے جہاں شیطان جائے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اب آپ میں سے کون اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ معاذ اللہ، ہے کوئی؟ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا، ہر کوئی استغفر اللہ بولے، لیکن اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے مشورے پر آپ میں سے کون کون چلتا ہے؟ ابھی آپ ہاتھ نہیں کھڑا کیے، میں بتاؤں گا۔ میں نے آپ سے بڑا حیران کن سوال کیا کہ اس کے مشورے پر آپ میں سے کون کون چلتا ہے۔ اگر میں ہاتھ کھڑا کرواؤں گا تو ایک بندہ بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا۔ ہے کوئی بندہ جو شیطان کے مشورے پہ چلتا ہے؟ معاذ اللہ، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر میں ایگزام لے لوں گا، اگر میں امتحان لے لوں گا، آپ کہیں گے جناب امتحان کس چیز کا آپ لیں گے؟ تو میں سمپل سی مثال بتاؤں گا، بتا تم میں سے پنجگانہ نمازی کتنے ہیں؟ حق حق ناجواب۔ میں نے کہہ دیا ہاتھ کھڑا کرو، کوئی ہاتھ نہ کھڑا کیا۔ کسی نے یہ بات نہیں مانی کہ ہم شیطان کے مشورے پہ چلتے ہیں، کسی نے نہیں ہاتھ کھڑا کیا۔ ہاتھ کرنا بھی نہیں چاہیے، اچھی بات بھی نہیں ہے، لیکن جب میں نے امتحان آپ کا کر لیا، بتاؤ لوگوں اذان ہو گئی، ناجواب۔ اونچا 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 جواب دیجیے۔ میں سوال کرنا، او لوگوں، او مومنو، آپ مومن ہو؟ مومن ہی کا تو وہ دشمن ہے، مومن ہی کو بد عمل بھی بنانا چاہتا ہے، بد عقیدہ بھی بنانا چاہتا ہے، اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہی کس کا کام ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ تو جواب میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، اب بتاؤ جب اذان ہو گئی یہ کس کا بلاوا ہے؟ یہ کس کا بلاوا ہے؟ تو جس نے لبیک کہہ کے نماز کی تیاری کر لی اس نے رب کی مانی۔ میں سوال کرنا چاہوں، برا نہ ماننا، جس نے عمدن قصدن بلا وجہ نماز کو چھوڑ دیا، آپ جواب دے دو اب اس نے کس کی مانی؟ ابھی آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، ابھی آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ اگر میں ہاتھ کھڑا کرواؤں گا لیکن اچھا بھی نہیں لگا، اس مجمع میں کسی کو میں بے عزت کروں گا، ایسا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوال کر رہا ہوں، لوگوں بتاؤ، نماز اللہ، نماز کی دعوت اللہ اور رسول کی دعوت ہے، اور نماز نہ پڑھنا، نماز سے دور رہنا یہ شیطان کی دعوت ہے۔ اب خود فیصلہ کر دو، ہاتھ کھڑا کیے بغیر ہی آپ فیصلہ کرو، جس نے نماز بلا وجہ عمدن قصدن چھوڑی، بولو اس نے شیطان کی مانی یا رحمان کی مانی؟ شیطان کی۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اگر میری بات آپ سمجھ رہے ہیں تو میں پھر جملہ دہرانا چاہوں گا، بولا نماز کس کا بلاوا ہے؟ اللہ۔ جس نے اذان سنی بلاوا ہے، حی علی الصلاۃ، بلاوا کیم کر، اللہ۔ بولو ندا کیم کر، بائیں ڈالو، لیکن یہ کس کا بلاوا ہے؟ اللہ کی ندا ہے، حی علی الصلاۃ۔ او لوگو، او مومنو، او کلمہ پڑھنے والوں، آؤ نماز کی طرف، آؤ سجدوں کی طرف، آؤ مسجدوں کی طرف، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب جس مومن نے نماز کی تیاری کر لی اس نے شیطان کی نہیں مانی، رحمان کی ایمان کر کے مسجد میں گیا، نماز کی طرف تیاری کر لی، لیکن میں سوال پھر سے دہراؤں گا، کتنے لوگ ہوں گے مجلس میں جو پنجگانہ نمازی ہیں؟ جو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں تو میں لوگوں سے سوال کرو، جس نے نماز کو بلا وجہ چھوڑا اس نے کس کی مانی؟ جواب دیجیے، اب اس نے اس کو دشمن مانا یا دوست مانا؟
بولا رب کہتا رشوت مت کھاؤ. میرے نبی نے کہا رشوت حرام ہے. اب جس نے رشوت لے لی اس نے کس کی مانی؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم شیطان کی نہیں مانتے. بہت سارے لوگ اس میں رشوت خور بھی ہوں گے, جھوٹے بھی ہوں گے. جھوٹ بولنا کس کا کام ہے؟ آئے کیا بات ہے, دھوکہ دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ سارے گناہ جو جتنے بھی ہیں وہ یہ سارے شیطان کے کام ہیں. شراب پینا, نشہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے ایمان والو بے شک شراب, جوا یہ سب کام کس کے ہیں؟ رجسم. اللہ کہتا یہ ناپاک کام ہے. من عمل الشیطان یہ شیطان کے کام ہے. فاجتنبوہ اللہ کہتا یہ کام شیطان کے ہیں. جوا کھیلنا, شراب پینا, لوگوں یہ سارے کام, یہ بت پرستی, یہ شراب خوری, یہ نشاور کام کرنا, یہ سب شیطان کے کام ہے. اللہ نے کہہ دیا ان سے بچو. اب جو بچا وہ رحمان کی مانتا ہے. جو لگاتار شراب پیے گا, نشہ کرے گا, جوا کھیلے گا, وہ تو شیطان کی مان رہا ہے. لوگوں اب سوال یہ ہے, میں اسی لیے کہہ رہا تھا ان جلسوں میں بلانے کا مقصد یہی ہے تمہیں اس بڑے دشمن شیطان سے تمہارے ایمان کو بھی بچایا جائے اور تمہارے اعمال کو بھی صحیح بنا دیا جائے. نعرے تکبیر. اے شان ہماری, اے جان ہماری, کشمیر کا غازی, تحریک صوت الاولیاء, جشن دستار بندی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کہ رب ذوالجلال نے کہہ دیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہتا ہے کانفرنس کا نام اصلاح معاشرہ رکھا گیا. آتے آتے کئی لوگوں نے مجھے کان میں بات ڈالی تھوڑا اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کرنا. دونوں چیزیں چلائیں گے, میں نے اسی لیے دونوں پہ بات بولی. عقیدہ بھی, سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان درست ہونا لازمی ہے. جس کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہوگا اسی کا عمل بھی قابل قبول ہوگا. اگر عقیدے اور ایمان میں خرابی آ گئی کتنا بھی عمل کرے گا کبھی قابل قبول نہیں, بلکہ کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں گے. جس کا عقیدہ بگڑ جائے گا, ایمان میں خرابی آ جائے گی, کیے ہوئے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. اسی لیے دونوں چیزوں پہ مختصر سے الفاظ سے گفتگو کروں گا. لوگوں میں سوال کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے اسی لیے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اللہ کی کتاب کہتی ہے تم میں سے کوئی ایسی جماعت ہونی چاہے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو خیر کی دعوت کریں گے, جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. اونچا 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 سبحان اللہ. یہ جلسے, یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی کیونکہ علماء پہ ذمہ داری ہے, اس جماعت پہ ذمہ داری ہے. یدعون الی الخیر, یہ خیر کی طرف دعوت کرتے ہیں. تو جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے. نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے تکبیر. لوگوں خیر کی دعوت دینے کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے. قرآن مجید میں نے جماعت کا شاسنگ یس خارج دعوت دی. شر نہیں بچا. شر کیا ہے؟ شر شیطان ہے. اونچا بولیے, شر شیطان ہے. اور شیطان کے مخالف جو اللہ کے کام ہیں, رسول کے کام, وہ خیر والے کام ہیں. تو جو ایک جماعت آپ میں سے ہو وہ
خیر کی طرف دعوت ہے. تو جب خیر کی طرف آپ کو بلائیں گے تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو شر سے بچایا جائے. شر یعنی شیطان کے کاموں سے آپ کو بچایا جائے. نمبر 1 یہ ڈیوٹی ہے اس جماعت کی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہے تم میں سے جو یہ کام کرے کہ لوگوں کو خیر کی دعوت دے، اچھائی کی طرف بلائے، شر سے ان کو دور کرے، فسادوں سے ان کو دور کرے. ایک کام یہ ہے خیر، جس میں بھی خیر ہوگا اس کی طرف بلائے. نماز میں خیر ہے، توجہ ہے، اچھی مجلسوں میں خیر ہے، اللہ اور رسول کے ذکر میں خیر ہی خیر ہے، دینی مجلسوں میں خیر ہی خیر ہے. ایک کام ان کا یہ ہوگا کہ وہ خیر کی طرف دعوت دیں. دوسرا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کاموں کا تمہیں حکم کرے، اچھے کاموں کا تمہیں حکم کرے. یاد رکھیں 2 کام. نمبر 1 پہلا کام خیر کی طرف بلائے، شر سے بچائے. دوسرا کام اچھائی کا حکم تمہیں دے. ہمیشہ یہ علماء اور اس جماعت پر یہ ذمہ داریاں ہیں. جو جماعت اس لیے نکلے کہ دین کا کام کرے، دین کی دعوت کرے، تو لوگوں دین کی طرف بلایا، یہ خیر کی طرف تمہیں بلایا. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائی کا حکم تمہیں دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور ناپسندیدہ کاموں سے تمہیں بچائے. توجہ سے بات سنیں. ایک جماعت تم میں ایسی ہو، قبلہ، ایک جماعت تم میں ایسی ہو جو 3 کام کرے. بولیے کتنے کام کریں؟ ایک جماعت ایسی نکلے امت رسول میں سے جو 3 کام کرے. ایک خیر کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے. دوسرا اچھائی کا حکم دے، اچھے کاموں کا تمہیں حکم دے. اور تیسرا کام برائی سے روکے. یہ تو اس جماعت کی ذمہ داری ہے جو عوام میں سے نکلے اور ان 3 چیزوں پر وہ کام کرے. اب میں نے بتا دیا پہلے ہی جملے میں، آپ یاد رکھیں گے، اچھائی اور برائی عقیدے میں بھی ہوتی ہے، عمل میں بھی ہوتی ہے. اگر جہاں پر میں اچھائی اور برائی کی بات کروں، یہاں دونوں چیز سمجھ لینا. عقیدے کو بھی درست کرنے کی دعوت کریں، عمل کو بھی درست کرنے کی بھی دعوت کریں، کیونکہ عقیدے کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ 3 کام اس جماعت پر لازم ہے جو جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے نکلے اور ان 3 کاموں پر اپنا کام کرے. ان 3 چیزوں پر خیر کی طرف بلائے لوگوں کو، ان کو شروں سے بچائے. دوسرا اچھائی کی طرف بلائے، نیک کام جتنے بھی ہیں ان کی دعوت کرے. تیسرا برائی سے روکے. اب حدیث پاک کے حوالے سے ایک بات سن لیجئے. اس آیت کے تناظر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی بھی برائی دیکھے، تم میں سے جو کوئی بھی برائی دیکھے، غلط کام دیکھے، تو میرے آقا نے بخاری کی حدیث سے لوگوں فرمایا، تم میں سے جو بھی کوئی برا کام کسی جگہ دیکھے، جب بھی تم اس کو دیکھو گے تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کام کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر لو. اس کام کو، لوگوں کو اس کام سے ہاتھوں سے روکو، یعنی طاقت کی دیا. حدیث پاک پورا سنیے، میں پھر واپس آؤں گا. نمبر 1، جب بھی برائی دیکھو تو کسے روکو؟ ہاتھوں سے روکو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، یہ ملی ذمہ داری ہے ہماری. جہاں پر بھی تم برائی دیکھو گے، سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش. اگر ہاتھ سے روکنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا، تو اپنی زبان سے روکو، یعنی نصیحت کرو.
واز نصیحت تقریر تبلیغ قرآن و حدیث سناؤ، اللہ کا خوف سناؤ، آخرت کا ڈر عذاب جہنم سناؤ، اور اس زبان کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرو اور اس برائی سے ان کو روکو۔ میرے آقا نے فرمایا اگر یہ کام بھی نہیں کر پاؤ گے، انہیں نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، پھر تیسرا درجہ ہے فَبِقَلْبِهِ، یہ تیسرا درجہ فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، پھر دل میں اس کام کو برا جائے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کسی کو روکنے کی، اب طاقت کس چیز کا نام ہے؟ طاقت ایک پاورفل ایسٹیبلشمنٹ جس کو بولتے ہیں، حکومت آپ بولیں گے، آپ حکومتی سطح پر کسی کام کو روک سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسی حکومت ہے جو برائیوں پر مکمل طور پابندی لگا سکتی ہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ قانون پاس کریں گے، قانون کے ذریعے سے کسی بھی برائی پر روک لگا سکتے ہیں، تو یہ ہاتھ میں آتا ہے۔ لیکن ابھی یہ طاقت مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی طاقت، بلکہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں اسلامی ممالک بھی ہیں وہاں بھی وہ یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ جہاں اسلامی حکومتیں ابھی ہیں چل رہی ہے، دنیا کے 55 ممالک میں اگر آپ دیکھیں گے، 55 ممالک میں اس وقت اسلامی حکومتیں ہیں، یعنی مسلمان نام کی حکومتیں ہیں، لیکن کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو برائی کو بھی روک سکے گا۔ بلکہ جن حکومتوں پر پوری دنیا کو ابھی ناز تھا کہ وہاں کوئی اسلامی حکومت ہے، تو وہاں بھی اب شراب کے اڑے، جوئے کے اڑے، سب کچھ کھول دیا گیا، سعودیہ وغیرہ آپ نے کھول دیا گیا، جبکہ اسلامی حکومت پر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ برائی کو کیا کرے۔